الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا رسول ولا نبي بعده ولا كتاب بعد كتابه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. آج کے اس بزم کے میزبان میرے محترم جناب مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب اور آج کے اس محفل کے مہمانان ذی وقار محترم علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب، محترم علامہ عارف حسین واحدی صاحب، محترم علامہ مولانا سید چراغ الدین شاہ صاحب، محترم صاحبزادہ سید صفدر شاہ صاحب گیلانی، محترم جناب سید ضیاء النور شاہ صاحب اور تشریف رکھنے والے علماء و مشائخ اور موقر میڈیا کے تمام نمائندگان، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے مفتی گلزار نعیمی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مفتی صاحب نے ہمیشہ اتحاد امت کے حوالے سے کوشش کی ہے اور تقریب امت کا پیغام دیا ہے اور مختلف مسالک کے زعماء کو ایک سٹیج پہ ایک حال میں اکٹھے کرنے کا یہ بیڑا ہمیشہ سے آپ نے اٹھا رکھا ہے. یہ کار خیر ہے اور یہ تسلسل جاری رہنا چاہیے. اور میں ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ مراد آباد سے اسلام آباد تک نعیمیوں کا براست لاہور نعیمیوں کا جو یہ لشکر ہے اور جو یہ فکر ہے محبتوں کا اور میانہ روی کا، اعتدال کا اور دین کے حقانی پیغام پہنچانے کا، اسلام آباد میں یہ صحرا مفتی صاحب کے سر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے لیے سلامت رکھے. میرے محترم بزرگوں نے جو گفتگو کی میں اس کا اعادہ نہیں کروں گا، لیکن آج کے اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتحاد امت. ہمارے لیے اتحاد، اتفاق کے 3 مراکز ہیں. ایک ذات بابرکات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تیسرا قرآن کریم ہے. ہم ان 3 مراکز سے وابستہ رہیں گے اور اس میں شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہی ہمارے اتفاق اور اتحاد کے مراکز ہیں اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک رہیں گے. میں شیعہ سنی حضرات سے یہ گزارش کروں گا، ادھر آپ اس دنیا میں متحد ہو یا نہ ہو، قیامت کے دن آپ سب نے محمد الرسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے اٹھنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ پھر وہاں ایک دوسرا کا سامنا کرنا مشکل ہو، یہاں سے متحد ہونے کے اور ایک جگہ اٹھنے بیٹھنے کا ایک سلیقہ اور طریقہ بنائیں.
یہ آج کی یہ جو کوشش ہے مفتی صاحب کی طرف سے، یہ ایک اتفاقی کوشش نہیں ہے، یہ ایک شعوری کوشش ہے، اور یہ خیال کیا گیا کہ اس طرح کی محافل، مجالس جس میں تمام مسالک کے نمائندگان ہو اور ان کا بیٹھنا، اکٹھا ہونا خاص کر موجودہ حالات میں بہت ضروری ہے۔ اور یہ بھی بتاؤں کہ یہ کوئی پہلی جسارت نہیں ہے، پہلا کوشش نہیں ہے۔ مجھے جو یاد پڑتا ہے، ویسے تو ہمارے بزرگ علماء نے ہمیشہ بہت فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، جو بھی کوئی ملی، عوامی، قومی تحریک اٹھی ہے اس میں ہمیشہ یہ سارے اکٹھے رہے ہیں، لیکن اس کی مربوط اور باضابطہ کوششوں کا آغاز جب مولانا عبدالستار خان نیازی وزیر بنے تھے مذہبی امور کی، تو انہوں نے ان کوششوں کا آغاز کیا تھا۔ اور 90 کی دہائی میں جب ہر طرف کافر کافر اور فلانا کافر، مارو مارو فلاں کو مارو، یہ نعرے اٹھنے شروع ہو گئے، تو اس وقت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب اور ساجد میر صاحب، پروفیسر ساجد میر صاحب، علامہ ساجد نقوی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ سارے ان کوششوں میں پیش رہے اور تشدد کی اس لہر کو کافی حد تک قابو پایا گیا۔ اب وہ بزرگ اکثر و بیشتر ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس فکر کو ہم آگے بڑھائیں اور اس پہ کام کریں۔ نہیں کریں گے تو میں یقین جانیے جو ہولناکی اور بربادی لیبیا سے لے کر افغانستان تک، جس میں یمن شامل ہے، جس میں عراق شامل ہے، جس میں شام شامل ہے، جو ہولناکی اور بربادی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لبنان شامل ہے، کل پرسوں کے جو لبنان کے واقعات ہیں، اگر ہم ایک چنگاری یہاں پر خدا نخواستہ اس آگ کو بھڑکانے کے لیے کافی ہے، اور اس میں سب سے اہم کردار علماء کرام کا ہوگا۔ حکومت خاص کر مساجد، مدارس، امام بارگاہ، خانقاہ، اس کے معاملے میں منت سماجت کر سکتی ہے۔ کیا کوئی سوسائٹی اجازت دے سکتی کہ حکومت فورس داخل کرے کسی مدرسے میں، کسی خانقاہ میں، کسی امام بارگاہ میں؟ وہ اس طرح کی کوششوں کو فروغ دے سکتی ہے کہ ان کو اب باہمی ملایا جائے، بٹھایا جائے اور بات کی جائے۔ تو میں یہ واضح کروں کہ پاکستان میں بھی اس طرح کی حالات خدا نخواستہ جو عراق میں ہو گئے، جو شام میں ہو گئے، جو لیبیا میں ہو گئے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ صوفی ہے، یہ سلفی ہے، اور لوگوں کے گلے کاٹے گئے، مدارس اور مساجد اور درگاہوں کو جلایا گیا، یہاں پہ بھی کوششیں ہو گئی۔ الحمدللہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری بہادر افواج نے ان تمام کوششوں کو جو لسانیت کی بنیاد پہ تھی، کوئی بلوچستان کارڈ استعمال کر رہا تھا، کوئی طالبان کارڈ استعمال کر رہا تھا، کوئی کس رنگ میں عصبیت پھیلا رہا تھا، کوئی کس انداز میں تعصب کو فروغ دے رہا تھا، ان چیزوں کو الحمدللہ قابو پایا جا چکا ہے۔ اب اس فضا کو برقرار رکھنا اور پروان چڑھانا ہم اور آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور بدقسمتی سے تمام تر مادی وسائل سے مالا مال اسلامی دنیا، عجیب بات ہے کہ پچھلے سردیوں میں ٹریپولی، طرابلس، لیبیا کا دارالحکومت،
جو پوری یورپ کو تیل سپلائی کر رہا تھا، وہاں ٹریپولی کے اندر گاڑیوں میں بھرنے کے لیے تیل موجود نہیں تھا۔ آپ کے وسائل کدھر جا رہے ہیں؟ کون قبضہ کر رہا ہے؟ وسائل سے مالا مال اسلامی دنیا، اگر ان کے وسائل کہاں خرچ ہو گئے ہیں تو ایک دوسرے کو تباہ کرنے اور ایک دوسرے کو مارنے اور ختم کرنے پہ ہو گئے ہیں۔ اختلافات امت باعث رحمت ہے اور آثار رحمت میں سے ہیں۔ اختلافات ختم نہیں ہو سکتے، لیکن جو خلاف ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ فقہی مکاتب فکر کو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن فرقواریت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کے مشاہیر کے فقہی اختلافات رہے، وہ اس امت کی آسانی کے لیے رہے، اس امت کی خیر کے لیے رہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق کے بھی استاد شاگرد ہونے کے باوجود ان کے اختلاف رہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے اختلافات رہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ کے اختلافات رہے۔ کہیں میں نے پڑھا ہے کہ مدینہ منورہ میں امام جعفر صادق نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا، فقہی حنفی میں جب تشہد میں آپ پہلی رکعت میں عبدہ و رسولہ کے بعد اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں تو سجدہ سہوا واجب ہو جاتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ سے امام جعفر صادق نے پوچھا کہ تم وہ فقیہ ہو جو ہم پہ درود پڑھنے پہ سجدہ سہوا کا حکم دیتے ہو؟ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں، اگر کوئی قصدن کہے تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اگر وہ غلطی سے کہے تو پھر میں اس پہ سجدہ سہوا کی بات کرتا ہوں۔ یعنی اگر قصدن پہ تو سجدہ سہوا ہے نہیں، تو اگر وہ غلطی سے کہے تو پھر سجدہ سہوا۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا مکالمہ حرم مدنی میں، مدینہ منورہ کے حرم میں، جب امام ابو حنیفہ نے اپنا تعارف کرایا تو مدینہ والے عراق والوں کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ واقعہ کربلا کے بعد اہل مدینہ کی بڑے برے لگتے تھے اہل عراق۔ تو امام مالک نے پوچھا امام ابو حنیفہ سے کہ من اہل العراق من اہل النفاق، تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ قرآن میں آیا ہے کہ وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، قرآن پاک تو مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ امام مالک نے کہا کہ نہیں، امام وہ یہ اس طرح ہے کہ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ تو یہ ان کے آپس میں علمی بحث، فقہی بحث، ایک دوسرے کی نکتہ چینی ایک مثبت انداز میں، اچھے انداز میں آج بھی اگر علماء کرے تو اس کو ویلکم کیا جا سکتا ہے، اس کو خوش آمدید کہا جا سکتا ہے، اور وہ امت کی بہتری اور آسانی کے لیے ہوگی۔ لیکن اختلاف جو ہے وہ شر کا باعث ہوتا ہے، فتنہ کا باعث ہوتا ہے اور بربادی کا باعث ہوتا ہے۔ میں شاید اپنے باتوں کو لمبا کر گیا۔ اپنے کسی مشاہیر میں سے قول ہے کہ اپنے مسلک کو نہ چھوڑو اور دوسرے مسالک کو نہ چھیڑو۔ ایک تو یہ فارمولہ ہمارے لیے کارآمد ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی ایک شخص کسی فکر سے غلطی کر جائے، وہ کسی گستاخی یا بے ادبی کا مرتکب ہو جائے، جو کوئی بھی ہو، وہ سنی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، تو باقی لوگ اس غلطی کا اس کا دفاع نہ کرے۔ ہاں وہ غلطی کی ہے، بجا کی ہے، ٹھیک کر دی ہے، نہیں، اس سے تعلقی اور بیزاری کا اعلان کرے کہ یہ اس کی انفرادی کوشش ہے، ذاتی غلطی ہے، اور ہمارا بحیثیت مسلک یا فکر اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس ماحول کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ محرم الحرام کی آمد کے پیش نظر یہ عجیب بات ہے اس ملک میں کہ
سب سے محترم مہینہ، سب سے باعث خیر و برکت مہینہ جب آتا ہے تو انتظامیہ کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، علماء کو بٹاؤ، ان کو بلاؤ، شیعہ کو بلاؤ، سنی کو بلاؤ، کیا ہے امن و امان کی صورتحال ہے۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ اگر ایک ڈپٹی کمشنر یا کمشنر ایک عالم دین کو بٹا کر نصیحت کرتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ، شر نہ ہو جائے، فتنہ نہ ہو جائے، علماء کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ ایک سوٹڈ بوٹڈ افیسر مجھے شر نہ پھیلانے، فساد نہ پھیلانے کا تلقین اور درس دیتا ہے، کیا یہ علماء کو زیب دیتا ہے؟ یہ تو علماء کا کام ہے کہ آپس میں ایسے تمام تر مواقع اور امکانات کا اس کو ختم کر دے اور اس کا علاج کرے۔ میں ایک بات گزارش کر دوں کہ اگر کوئی اس غلط فہمی میں ہے کہ پاکستان ادھر کوئی مسلک یا مذہب یا دین کے نام پر فساد برپا کرے گا، اس غلط فہمی سے نکل جائے۔ یہ ملک اس حالت کو پہنچ گیا ہے بہت بڑی شہادتوں اور قربانیوں کی، ہماری سیکورٹی فورسز کی قربانیاں ہیں، ڈاکٹر علامہ سرفراز شہید صاحب جیسے علماء کی قربانیاں اور شہادتیں ہیں۔ اس ملک کو بہر صورت پاکستان کے اداروں نے، سیکورٹی کے اداروں نے اور اس ملک کے باسیوں نے بچانا ہے۔ جو اس طرح کی کوشش کریں گے وہ خود نشان عبرت بن جائیں گے، اور پاکستان انشاءاللہ تعالی مستقبل میں برادر اسلامی ممالک میں جو تنازعات ہیں ان تنازعات کے حل کے لیے ایک میانہ روی، اعتدال کا اور ان کو باہمی ملانے بٹانے کا ایک مثبت کردار انشاءاللہ تعالی ادا کرتا رہے گا۔ ہم محرم ہو، عاشور ہو، ربیع الاول ہو، رمضان المبارک ہو، عیدین ہو، ہم کشمیر کو نہیں بھول پائیں گے۔ کشمیر میں جو ظلم ہے، جو جبر ہے، اس کے خلاف عمران خان نے یہ جو آج کشمیر سر فہرست ہے، اور ایک سال کے اندر اندر کبھی ایسا نہیں ہوا ہے، 3 دفعہ سلامتی کونسل صرف کشمیر کے قضیے کے لیے بیٹھی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوا، یہ عمران خان کی سفارتکاری ہے، اس کی کوششیں ہیں، اور یہ جو مقبوضہ کشمیر کو، جوناگڑھ کو اور ان ایریاز کو سیاسی نقشے میں شامل کیا گیا ہے، یہ اس قوم کو یہ موٹیویشن دینا ہے، یہ ترغیب دینا ہے کہ مستقبل کا سری نگر وہ کسی اور کا نہیں ہے، وہ پاکستان کا سری نگر ہے۔ تو کشمیر کے لیے جو آواز ہے، جس آواز کو عمران خان نے اٹھایا ہے، اس کا ہمیں ہر سطح پر، ہر لیول پر ایک بھرپور طریقے سے ساتھ دینا ہوگا۔ یہاں کچھ علماء نے دبے دبے الفاظ میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی نظریاتی اساس سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا ہے، اس مقصد انشاءاللہ تعالی حاصل ہو کے رہے گا، اور عمران خان نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر اس پاکستان کو، جس پاکستان کے لیے قائد اعظم نے کوشش کی اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے خواب دیکھا، ان کا خواب یقیناً ریاست مدینہ کا تعبیر پاکستان تھا، وہ ہو کے رہے گا۔ میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر گلزار نعیمی صاحب کا، مفتی گلزار نعیمی صاحب کا اور تمام شرکاء کا شکریہ ادا کروں گا۔ مجھے کہا گیا تھا کہ 12 بجے ختم ہوگا، لیکن مجھے پتہ تھا کہ یہ 1 بجے سے پہلے ختم نہیں ہونے والا ہے۔ میں میڈیا کے لوگوں کا بھی، آپ نے بڑے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ساری مجلس کی کوریج کی اور سنا، سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں دعا اس لیے کرتا ہوں کہ کسی اور کو کھڑا کریں گے بہت لمبا ہو جائے گا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سید